أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وما تنقم منا، اور اے فرعون تو ہم سے یہی بیر رکھتا ہے نا، تجھے ہم سے یہی نفرت ہے نا، اس چیز کا انتقام لیتا ہے تو ہم سے. وما تنقم منا، تو ہم سے اسی چیز کا انتقام لیتا ہے. الا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم نے مان لی ہیں بآیات ربنا، اپنے پروردگار کی نشانیاں، لما جبکہ جاءت آ گئی نا ہمارے پاس، جب ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں آ گئیں اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان نشانیوں کو لے آئے ہیں، بس ہمارے ساتھ یہی بیر ہے، یہی انتقام ہم سے لینا ہے. قصور کیا ہے؟ ایک نیکی انہوں نے کی ہے، دیکھا ابھی تک پہلی نیکی ہے نا، نہ نماز پڑھی ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، صرف ایک نیکی ہے اور وہ ایمان کی. اور کتنا زبردست ایمان ہے کہ وہ بادشاہ وقت سے ٹکرا رہے ہیں اور فرعون سے ٹکرا رہے ہیں. ایسے ہی وہ ایک نیکی اصحاب کہف نے کی ہے نا، ہجرت کر گئے، بس ایمان لائے اور ہجرت کر گئے، دو نیکیاں ہو گئی. اور وہاں بھی یہی ہے کہ وہ نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بالکل ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، اللہ کو ہم نے ایک مان لیا. یہ دلیل ہے اس کی کہ آدمی کبھی کبھی ایک نیکی کوئی ایسی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ ساری زندگی سنور جاتی ہے، ساری زندگی کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے. وہی جو بدر والوں کے متعلق کہ جو مرضی کرتے رہے اب تو ہم نے معاف کر دیا. ایک نیکی ہے صرف یہ بظاہر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا کس چیز کا انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان لائے ہیں. لما جاءتنا، جب سچائی ہمارے پاس پہنچی. ربنا، اب اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار افرغ علینا، اے پروردگار افرغ علینا، دھانے کھول دے ہم پہ، مشکیزیں انڈیل دے. فرغا، کسی چیز کا منہ کھول دینا کہ وہ چیز اندر پڑے، وہ چیز آبشار کی طرح گرے. انہوں نے کہا پروردگار جتنا زیادہ ظلم ہے نا فرعون کا، اس کے مقابلے میں صبرن، اللہ صبر کے دھانے ہم پر کھول دے. پروردگار صبر ہم پہ نازل کر دے. وتوفنا مسلمین، اور اے اللہ اسلام کی حالت میں موت دے. صبر مانگا انہوں نے کیونکہ مصیبت آ گئی. صبر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم عاجز اور بیکار ہو کے بیٹھ جائیں، مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مشن پہ قائم رہیں گے. اس سلسلے میں سختیاں آئیں گی نا، یہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا الٹی ترتیب سے، اور یہ پروردگار وہ دھمکی دے رہا ہے پھانسی پہ سولی دے دینے کی، ان چیزوں کی. اے اللہ ان ساری چیزوں میں ہم تیرا دامن نہ چھوڑیں اور ہم تیری راہ پر قائم رہیں ان سختیوں کے باوجود. اے اللہ صبر کی توفیق دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو صبر سے زیادہ اچھی چیز نہیں دی گئی، کسی بھی انسان کو. اور حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی عبادت؟ آپ نے فرمایا تنگی کے دنوں میں انتظار کرنا کہ خوشی کے دن آ جائیں، اللہ سے امید رکھنا اس بات کی، یہ سب سے اچھی عبادت. بار بار نگاہ لوٹے گی نا اللہ کی طرف، بار بار اللہ کا دھیان آئے گا نا، یہ کسی دن اچھے دن آ جائیں گے. کبھی تو ہوگا جب آزادی، جب آرام مل جائے گا، کبھی تو ہوگا جب یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی اور اطمینان سے اللہ کی عبادت یہ چیزیں ہو سکیں گی. یہ ہے صبر. اور پھر انہوں نے وہ چیز مانگی جو حقیقت میں ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے اور زندگی کی سب سے بڑی پونجی اور آخری سہارا، توفنا مسلمین، اللہ اسلام پہ موت. حقیقت میں یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کوئی اللہ کا اتنا بڑا انعام اس کے ہم پلہ ہو
کہ انسان ایمان لے کے خدا کے حضور میں پہنچے. بہت بڑی چیز. انبیاء علیہ السلام اس کی تمنا کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، کہتے ہیں کہ پروردگار آپ نے مجھے ملک دیا، حکومت، بادشاہت دی، خوابوں کی تعبیر سکھائی. اے پروردگار توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسلام پہ موت دے اللہ، اور جو تیرے اچھے بندے پہلے گزر گئے ہیں ہمارے آباء و اجداد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ان لوگوں سے ملا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی یہی کئی دعاؤں میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار اسلام کی موت. قرآن خود یہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو بالکل نہ مرنا مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو. ام کنتم شہداء، تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت آ رہی تھی، اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اور پھر وہ ساری عبادت کی باتیں وہاں کی آیات میں بھی آتا ہے کہ میرے بیٹو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ میرے بیٹو مت جانا دنیا سے مگر یہ کہ اسلام پہ. یہ آخری پونجی ہے کسی انسان کی، جو انسان اس کو قابو میں رکھے، محنت کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ ہی موت. ایمان کی موت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آخری لفظ جو کہے لا الہ الا اللہ ہی ہو، بلکہ ایمان کی کسی حالت میں بھی انتقال ہو گیا تو مومن ہی. صدقہ کر رہا تھا مومن ہی ہے، حلال مال اپنی اولاد اپنے خاندان کے لیے کما رہا تھا، خدا سے ڈرتے ہوئے کہ حرام نہ کماؤں، مر گیا. یہ ایمانی کی موت. اور یہ ایمانی ہے کہ انسان خدا کے کسی کام میں لگا ہوا تھا. ایسے ایسے خوش نصیب بھی جنہیں حقیقتاً اللہ نے ایمان کی موت دی، سجدے میں سر رکھا اور ختم ہو گئے. سعد بن ابی سرح، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ اللہ سے ہمیشہ یہ مانگتے تھے کہ پروردگار سارے کام کر لوں بس، اور صبح کی نماز جب پڑھوں تو بس موت آ جائے. اور صبح کی نماز میں دوسرا سلام انہوں نے پھیرا، ایک سلام پھیرا اور بس گر گئے، ختم ہو گئے، نماز پوری ہو گئی. یہ چیز ہے انہوں نے مانگی توفنا مسلمین. اسی لیے ایک جگہ کتابوں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الحزب العظم میں یہ دعا نقل کی ہے کہ وجعل خیر یامی یوم القاک فیہ، اللہ میری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ کر دے جس دن تیری زیارت ہو، جس دن تیرے ساتھ ملاقات ہو، بس سب سے اچھا دن وہ کر دے. اور یہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمائی ہے. اور آپ نے کہا کہ للصائم فرحتان، اور روزہ رکھنے والا اس کو دو خوشیاں ملتی ہیں. ایک خوشی شام کو جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی، شربت، کھجور، کوئی چیز کھاتا ہے، ایک خوشی. ویومن، اور ایک اس دن کی خوشی عند لقاء ربہ، جس دن وہ اپنے رب سے ملے گا جا کے، ایک اس دن کی خوشی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ وہ ہمارے پاس جب آئیں گے تو ہم لقاہم نظرۃ وسرورا، اللہ ان سے ملے گا بڑی خوشی کے ساتھ، اللہ ان کا استقبال کرے گا یا کرائے گا بہت زیادہ مہربانی کے ساتھ. سورہ دہر میں ایک مقام ہے، آپ سے دیکھیں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے یہ کہا ہے، بہت بڑی چیز مومن کی زندگی کا سرمایہ اس کو بتایا. تیسواں پارہ ہے اور سورہ کا نمبر ہے دہر کا 76. 29واں پارہ، آیت نمبر 5 29. پانچویں آیت میں دیکھیں ان الابرار، اللہ نے فرمایا بلا شک و شبہ نیک لوگ یشربون من کأسن، وہ پئیں گے جنت میں پہنچ کے ایک ایسا پیالہ کانا مزاجھا کافورا، جس میں ہم نے شراب میں کافور ملا دیا ہوگا. کافور سمجھتے ہیں؟ کافور سفید رنگ کا ہوتا ہے جی، خوشبو ہوتی ہے اس کی ایک خاص. عین یشرب بہا، ایک چشمہ ہے جس سے پئیں گے عباد اللہ، اللہ کے بندے
یفجرونہا تفجیرا، اور اس کی نہریں، اس کی نالیاں بنا لیں گے اپنے گھروں کے لیے، یعنی جدھر چاہیں گے وہ چشمہ کھنچا ہوا آئے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یوفون بالنذر، مانتے ہیں نظر کو اللہ کے لیے اور اسے پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، جس دن کی برائی پھیل جائے گی، تباہی آ جائے گی، قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، مسکیناً، ان لوگوں کو جو بغیر باپ کے ہوتے ہیں، محتاجوں کو، ویتیمن، اور ان کو جو بغیر باپ کے ہیں، واسیرا، اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں جو قیدی۔ اور کھانا کھلا کر اپنا مال خرچ کر کے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کوئی شکر ہمارا ادا کرو۔ انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، یومن عبوسن، ایسا دن جس دن چہرے اداس ہو جائیں گے، قمطریرا، ایسا دن جو بڑا سخت آئے گا۔ دیکھا ہے یہ جو ڈرتے رہے نا، کھانا کھلاتے رہے، خدا سے ڈرتے رہے، ان کا حشر کیا ہے؟ وقاہم اللہ شر ذالک الیوم، سو بچایا اللہ نے انہیں اس دن کی تباہی سے، قیامت کے دن کی برائی سے، ولقاہم، اور اللہ ان سے ملاقات اللہ نے کی، نظرتن، بڑی خوشی کے ساتھ، وسرورا، اور تازہ تھے اور خوش تھے، اور اللہ ان سے ملا ایسے، وجزاہم بما صبروا، اور جو انہوں نے صبر کیا تھا نا، ہم نے انہیں جزا دی ہے، جنتم وحریرا، جنت میں لے گئے، حریرا، ریشمی کپڑے انہیں دیے، متکئین فیہا علی الارائک، اور تکیے لگا کر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور نہ شدید دھوپ کو دیکھیں گے نہ سخت سردی کو دیکھیں گے۔ یہ سب چیزیں آگے اللہ نے ان کی گن دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم ان سے اس دن ملیں گے بڑی خوشی کے ساتھ۔ یہ وہ چیز ہے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے کہ دعا اللہ سے یہ کہ اللہ وجعل خیر ایامی یومن القاک فیہ، اور میری زندگی کا سب سے اچھا دن بس وہ کر دے جس دن میں تیرے ساتھ ملوں، جس دن تیرے سامنے پیش ہوں۔ عجیب و غریب چیز ہے۔ ممشاد رحمۃ اللہ علیہ دنور ایک جگہ تھی، وہاں کے بزرگ تھے، اور وفات کے وقت وہ کوئی چیز دیکھتے رہے، اور پھر انہوں نے ایک طرف چہرہ کر لیا اور روتے رہے، اور انہوں نے کچھ ایسا جملہ کہا کہ جس سے مفہوم یہ بنتا تھا کہ یعنی اس کے لیے نہیں کیا سب کچھ۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز؟ تو انہیں جب ہوش آیا تھوڑا سا تو انہوں نے کہا جنت تھی، یہ 30 برس ہو گئے میں جب بیمار ہوتا ہوں تو جنت کو دیکھتا ہوں، اور یہ آج آخری بیماری ہے بس، تو مجھے اب جنت دکھائی ہے، تو میں اس لیے رویا کہ میں نے کہا میں آپ کے لیے ہوں کہ آپ کو دیکھوں، آپ سے ملاقات ہوگو، اس کے لیے تو نہیں۔ جنت چھوٹی چیز ہے، آپ سے ملاقات اس سے بڑی چیز ہے، لیکن یہ مقام بڑے لوگوں کا ہے۔ ہم لوگوں کو تو بس عذاب ہی نہ ہو اور ایمان پہ موت آ جائے، یہی بہت خدا کی مہربانی اور اس کا کرم۔ انہوں نے کہا اللہ سے دعا کیا مانگی ہے؟ وتوفنا مسلمین، اے پروردگار ایمان کی حالت میں موت دے۔ اب کیا ہوا ان کے ساتھ؟ قرآن نے یہ نہیں بیان کیا کہیں۔ بعض کہتے ہیں انہیں پھانسی دی، بعض کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، جو بھی ہوا ہوگا بہرحال اللہ نے بیان نہیں کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح روایت اس بارے میں ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا۔